اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بات چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ علم صرف کا تعریف، فائدہ، موضوع بیان کیا، کلمہ، پھر کلمے کی تعریف، اس کی قسمیں، اسم فعل حرف، اور کس حرف سے گفتگو کیوں نہیں کرتا، اسم فعل سے کرتا ہے۔ اسم اور فعل اور حرف کی تعریف، اسم اور فعل دونوں کے معنی مستقل ہوتے ہیں، فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے، اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے۔ معنی مستقل ہوتے ہیں یعنی اپنے معنی سمجھانے کے لیے انہیں کسی اور چیز کی ضرورت، مدد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر اس کے بعد وزن، جامد اور مشتق کے بارے میں بتایا۔ جامد جو کسی کلمے سے نہ لیا جائے، مشتق جو دوسرے کلمے سے لیا جائے، ٹھیک ہے۔ مشتق جو دوسرے سے لیا گیا ہے تو اس میں فعل بھی، ضربہ بھی شامل ہے کیونکہ ضرب سے لیا گیا ہے، لیکن جب لغت میں تو ایسا ٹھیک ہے، لیکن اصطلاح میں جب علم صرف میں مشتق جب کہا جائے تو وہاں پر 8 چیزیں مراد لی جاتی ہیں۔ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں مبالغہ، اس میں تفضیل، اس میں زمان، اس میں مکان، اس میں اعلیٰ۔ یہ بعد میں آئے گی بات ہے تو سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ بہرحال پھر انہوں نے اصل اور مشتق کے بارے میں بتایا تھا، یعنی مشتق جس کلمے سے لیا جاتا ہے اسے اصل کہتے ہیں، اس کی وہ اصل ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی کلمے کی بنا بتائی تھی، یعنی حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے۔ باقی سب کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی کنیز فاطمہ، اگر ایسا ہے تو نیٹ میسج دے دیا کریں کہ اب دوبارہ ٹھیک ہے کنیکٹ کریں۔ جی، تو کلمے کی حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ مثلا حروف اصلی کی کیا، کس اعتبار سے؟ حروف اصلی کی تعداد، گنتی، یا تو اس میں 3 حرف اصلی ہیں، یا 4 حرف اصلی ہیں، یا 5 حرف اصلی ہیں، اور ان سب کی 2 قسمیں ہیں، یا وہ ثلاثی مجرد ہے یا مزید، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، 6 قسمیں، جن میں سے فعل فقط ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید ہوتا ہے۔ فعل خماسی ایسا کوئی فعل نہیں جس میں 5 حرف اصلی پائے جاتے ہوں۔ یہ ہم نے بات پڑھی تھی۔ اس کے بعد وزن تولنے کے 6 نیم، 6 قاعدے باقاعدہ روز 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 دہرا کے سمجھا کے پڑھائے۔ آج ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، کلمے کی اقسام۔ آپ کہیں گے کلمے کے قسمیں تو ہم نے ابھی بھی پڑھے، لیکن وہ حروف اصلی کی گنتی کے اعتبار سے تھیں۔ آج جو ہے وہ حروف اصلی کی کیفیت کے اعتبار سے ہیں۔ حروف اصلی کی کیفیت، مثال یعنی حروف اصلی کیا ہیں، اس کے حروف اصلی کیا ہیں اس اعتبار سے۔ مثلا ابھی آپ دیکھیے کیا ہے یہ؟ ضربہ، یہ کیا ہے؟ نصر، نصر جو ہے اسم ہے، مصدر ہے نا، اسم ہے، مدد کرنا۔ ضربہ فعل ہے، دونوں کلمے ہیں نہیں ہیں؟ دونوں کلمے ہیں، فعل بھی کلمہ ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے 2 مثالیں دے دی میں نے آپ کو۔ اب اس پہ ادھر دیکھیے آپ، اب دیکھیے آپ، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو یا نہیں؟ کنیز فاطمہ سبھی کا آپ کو کچھ دکھ رہا ہے؟ دیکھیے حروف اصلی اس میں کیا ہے؟ صاد، رے، بے۔ اس میں حروف اصلی کیا ہے؟ نون، صاد، رے۔ لیکن ان کو دیکھیے آپ ذرا، حرف اصلی کی کیفیت، اگر کلمے کے اندر حرف علت ہے تو اسے کہتے ہیں معتل۔ کیا کہتے ہیں؟ معتل۔ اور اگر حرف اصلی کی جگہ حرف علت نہ ہو تو اسے کہتے ہیں صحیح۔ دیکھیے آپ حرف علت لکھ لیجیے جی، کیا بولتے ہیں ضربہ کو، کیا بولتے ہیں؟ واو الف یا۔ اگر کلمے کے حروف اصلی ہیں، کون چلا رہا ہے؟ مائک بند
کر لیجئے آپ لوگ جی. اگر حرف اصلی ہے نا، اگر حرف اصلی کی جگہ کوئی حرف علت نہ ہو، پہلے لکھ لیجئے حروف علت یہ ہیں تاکہ آپ کو بار بار سنتے پھر یہ نہ ہو کہ حروف علت کیا ہے. الف واو یا. ہاں الف واو یا. واو الف یا وائے، وائے ہو، وائے شارٹ فارم یاد کر لیجیے وائے، وائے واو الف یا، یہ حرف علت کہلاتے ہیں. علت کے معنی کیا ہے؟ اگر لغت میں ڈکشنری میں جا کے دیکھیں آپ، مرض بیماری، مرض بیماری، واو الف یا حرف علت ہے، یہ بیماری ہے. کیوں بیماری ہے؟ یعنی جس کلمے میں ہوتے ہیں پھر وہ نارمل کلمے کی طرح نہیں رہتا، ان کا علاج کرنا پڑتا ہے، ان کا علاج کر کے تب وہ صحیح گردان ہو پاتی ہے ان کی. تو حرف علت واو الف یا ہے. اگر کسی کلمے کے حرف اصلی کی جگہ واو الف یا نہ ہو تو اسے کہتے ہیں پھر کیا ہے؟ کلمہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے. اور اگر کسی کلمے میں حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہو تو اس کلمے کو کہتے ہیں معتل. معتل. ابھی لکھنا مت، ابھی صرف سمجھیے ٹھیک ہے. اگر کسی کلمے میں حرف اصلی کی جگہ واو الف یا میں سے کوئی نہ ہو، حرف اصلی کبھی آپ کہیں ضربا، ضربا، ضربو، تیسرا صیغہ کیا ہے؟ ضربو. اب اسے مت کہنا کہ یہاں پہ واو ہے حرف علت ہے تو یہ معتل ہو گیا، نہیں. حرف اصلی کی جگہ حرف علت اگر نہ ہو تو یہ اب اسے مت کہنا معتل کہ اس میں واو ہے، نہیں. معتل جب ہی بنے گا جب حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہو. سمجھ میں آئی بات؟ کنیز فاطمہ یہ پوائنٹ یاد رہے گا سبھی آپ لوگوں کو کہ واو الف یا خالی واو الف یا کے ہونے سے معتل نہیں بنتا ہے کلمہ، بلکہ حرف اصلی کی جگہ ہو تب بنتا ہے معتل. سمجھے؟ ضربو جو تھا یہ صحیح تھا، معتل نہیں تھا. واو کیا تھا پھر؟ کہا کہ واو حرف اصلی کی جگہ نہیں تھا، حرف اصلی کی جگہ ہوتا تب معتل بنتا. لہذا اگر کسی کلمے میں حرف اصلی کی جگہ حرف علت نہ ہو تو اس کلمے کو کہتے ہیں صحیح، اور جس کلمے میں حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہو اسے کہتے ہیں معتل. اب میں نے بتائیے اس کی تو ایک مثال دی، اس کی اتنی مثالیں کیوں دی میں نے جی؟ کہیں واو ہے کہیں یا ہے. پہلے صحیح ہے، دوسرا پورا کالم معطل کے ایگزامپل سے جی پورا سیکنڈ کالم معطل کے ایگزامپل سے. اصلی کی جگہ حرف علت موجود. میں دیکھیے معطل کسے کہتے ہیں؟ جس کے حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہو. علت ہو. یہ تو نہیں بتایا کون سے حرف اصلی کی جگہ، اور حرف اصلی آپ جانتے ہیں 3 ہوتے ہیں، تو کسی کی بھی جگہ ہوگا تو وہ معطل ہوگا. یہاں پر فاؤل فعل کی جگہ حرف علت ہے، یہاں پر عین الفعل کی جگہ حرف علت ہے، یہاں لام الفعل کی جگہ حرف علت ہے. اور ضروری نہیں کہ ایک ہی حرف علت ہو تبھی معطل ہوگا، 2 ہو تب بھی ہو جائے گا. فاؤل فعل عین الفعل کی جگہ حرف علت، عین الفعل لام الفعل ہے، یہ عین الفعل لام الفعل کی جگہ، یہاں فا اور عین لام، یہاں عین اور لام، اور یہاں فا اور عین کی جگہ ویل حرف علت، اور یہاں تینوں جگہ واو یا یون، جو ہم واو اور یا کہتے ہیں، واو اور یا جو کہتے ہیں ہم اصل میں وہ کیا ہے؟ یا جو ہے یا یون، اور واو جو ہے واواون. یہ واواون سے یہ واو الف سے بدل گیا ہے تب بنا ہے واو. واو تو ان واو کا جو نام واو ہے یہ واواون تھا. یا کا نام جو یا ہے یہ اس طریقے سے یا اصل میں یہ تھا یا یون تھا. اب دیکھیے میں نے کتنی مثالیں دی، 1 2 3 4 5 6 7 8 نہیں 7 8 مثالیں نہیں، یہ تو ایک ہی مانی جائے گی کیونکہ تینوں حرف پہ کی جگہ ہے نا. تو 7 مثالیں دی نہیں دی میں نے؟ سمجھ میں آئی بات؟ کیا بات سمجھ میں آئی؟ اگر کسی کلمے میں حرف اصلی کی جگہ حرف علت نہیں ہے تو وہ فعل صحیح ہے، وہ کلمہ صحیح ہے. لیکن اگر کسی کلمے میں حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ معطل کہتے ہیں. لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ حرف اصلی کی جگہ اگر حرف علت ہو تو معطل کہتے ہیں. تو معطل کی 7 قسمیں بنی. معطل کی لکھوں؟ ہاں معطل کی کتنی قسمیں بنی؟ 7 قسمیں بنی. یہ ٹھیک ہے. اب یہ کون سا ہے؟ یہ صرف ہے. آپ اگر نہ پڑھا ہو کبھی یا عربی نہ پڑھی ہو، عربی اگر آپ پڑھتی ہیں تو ٹھیک، عربی نہیں پڑھی ہے کبھی تو یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. آپ دوسرے لنک پہ کسی اور کلاس میں جوائن ہوئیے گا.
ٹھیک ہے جی. اصول عقائد اسی میں نہ ہوتا ہے؟ اصول عقائد اس والے لنک پہ نہیں ہوتا، دوسرا لنک ہے وہ. یہ میں نے الگ سے ابھی دوسرا لنک سینڈ کیا، آپ لکھ کے دیکھیں. وہ اس والے گھنٹے کے بعد ہوتی ہے اصول عقائد جی. 11:15 سے ہوتی ہے 11:15 سے جی. تو سمجھ میں آیا؟ اب لکھیے کس اعتبار سے کلمے کی جی کلمے کی قسمیں کس اعتبار سے جی کیفیت کے اعتبار سے، حروف کی کیفیت کے اعتبار سے. حروف کی کیفیت یعنی حروف کیا ہیں، اس کے حروف کیا ہیں. یہاں پہ یہ نہیں کہ حروف کتنے ہیں، کتنے کے حساب سے تو کلمے کی وہی بتایا تھا، ثلاثی رباعی خماسی جو تھا. کلمے کی قسمیں حروف کی کیفیت کے اعتبار سے. دیکھیے آپ کلمہ پہلی تقسیم، کلمہ یا صحیح ہوتا ہے ایسے لکھیے گا، یا کلمہ معتل ہوتا ہے. معتل ٹھیک ہے. کلمے کی ایک تقسیم، کلمے کی حروف کی کیفیت کے اعتبار سے کلمہ یا تو صحیح ہوتا ہے یا معتل. صحیح کی تعریف ایسے لکھنا، صحیح وہ کلمہ جس کے حروف اصلی میں حرف علت نہ ہو، حرف علت نہ ہو. جیسے ضربہ، فعل کی مثال ضربہ، اسم کی مثال آپ دے دیجئے مثلا رجل ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات جی. اب معتل پہ آئیے. معتل اگر اصلی میں حروف صحیح کلمے کی قسم ایک ہے کلمہ صحیح ہوتا ہے، یعنی وہ کلمہ صحیح یعنی وہ کلمہ جس کے حروف اصلی میں حرف علت نہ ہو. حرف اصلی میں کوئی سا حرف علت نہ ہو، سب کے سب واو الف یا کو چھوڑ کے کوئی اور حرف ہوں. جیسے ضربہ میں ضاد واو یا الف واو الف یا کو چھوڑ کے ہے، را واو الف یا کے علاوہ ہے، با واو یا الف کے علاوہ ہے. تو اگر وہ یعنی صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حرف اصلی میں حرف علت نہ ہو. سمجھ میں آیا سبھی کا؟ تبسم میں سیدہ گبرانی معصومہ میں جی آگے جی. اب معتل کسے کہتے ہیں؟ معتل اس کا اپوزٹ ہو گیا. وہ کلمہ جس کے حروف اصلی میں حرف علت نہ ہو وہ صحیح، اور جس کے حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہو وہ معتل. وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو. ٹھیک ہے، لکھا؟ کنیز فاطمہ نیچے والا لکھ رہی ہوں. جی لکھیے. آپ مت مٹانا، یہ میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے تو مٹانا پڑے گا. اگر جس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو. کنیز فاطمہ میں لکھوانے سے پہلے اس لیے سمجھاتا ہوں تاکہ پھر لکھتے ٹائم آپ کو خود یاد رہے. معتل صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حرف اصلی میں حرف علت نہ ہو. معتل وہ کلمہ ہے جس کے حرف اصلی میں حرف علت ہو. اب حرف علت حرف اصلی میں ہو تو حرف اصلی تو فا بھی ہوتا ہے، عین بھی ہوتا ہے، لام بھی ہوتا ہے. 3 حرف اصلی ہیں نہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی میں ہو سکتا ہے قول فعل کی جگہ ہو سکتا ہے عین الفعل کی جگہ، ہو سکتا ہے لام الفعل کی جگہ، ہو سکتا ہے فا اور عین دونوں کی جگہ ہو سکتا ہے عین اور لام دونوں کی جگہ ہو سکتا ہے تینوں کی جگہ حرف علت ہو. 3 سمجھے؟ جی لکھ لیا؟ اس بات کو یہیں ادھورا چھوڑ کے معتل کے آگے لکھنا. معتل کے آگے ایسے لکھنا، معتل کی قسمیں.
معطل کی قسمیں. ٹھیک ہے, اسے وہیں چھوڑ دیجئے, بعد میں پورا کرنا ہوگا آگے, تو جب پیئر کریں گے تب اس کو ملائیے گا اپنے اعتبار سے. معطل کی قسمیں, معطل کی کیوں قسمیں کیسے بن گئی معطل کی؟ کیونکہ انہوں نے یہ کہا حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہو سکتا ہے حرف علت فاؤل فعل کی جگہ ہو سکتا ہے عین الفعل کی جگہ ہو سکتا ہے لام الفعل کی جگہ ہو سکتا ہے تینوں کی جگہ ہو سکتا ہے دو کی جگہ ہو. اس لیے ہر ایک کا نام الگ الگ ہے, ہر ایک کا نام الگ الگ ہے. پہلا معتل فا, معتل فا یعنی معتل الفا یعنی فا کلمے کی جگہ حرف علت ہو, فاؤل فعل کی جگہ حرف علت ہو. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس کا دوسرا نام ہے مثال. اگر آپ سے کوئی کہے کہ مثال کسے کہتے ہیں, کہا معتل الفا کو. معتل الفا اور مثال کسے کہتے ہیں؟ جس کے فاؤل فعل, وہ کلمہ جس کے فاؤل فعل کی جگہ حرف علت ہو. وجدہ, مثال کے ساتھ وجدہ, واحدہ, واحدہ. اور ہاں سنیں پھر اس کا آگے بھی دو بنا دیجئے. فاؤل فعل کی جگہ حرف علت ہو تو حرف علت واو بھی ہو سکتا ہے. وجدہ کیا کہیں گے اسے؟ مثال واوی. مثال واوی, مثال واوی یعنی مثال جس کے فاؤل فعل کی جگہ حرف علت ہو. واوی یعنی جس کے فاؤل فعل کی جگہ حرف علت واو ہو. وجدہ, وجدہ. ایک ہے مثال یائی. مثال یائی یعنی جس کے فاؤل فعل کی جگہ حرف علت یا ہو. یا سارا, یا سارا. دیکھیے فاؤل فعل کی جگہ یہاں واو ہے, یا فاؤل فعل کی جگہ یا ہے. نام کیا ہے دونوں کا؟ معتل الفا یا مثال. فرق کیا ہے؟ ایک مثال واوی ہے, ایک مثال یائی ہے دونوں مثال, ہے دونوں مثال. یعنی معتل الفا یعنی فاؤل فعل کی جگہ حرف علت ہے. دوسرا معتل, جلدی لکھنا کریے اس بات کا. معتل یعنی معتل العین یعنی جس کے عین الفعل کی جگہ حرف علت ہو. اس کا ایک دوسرا نام ہے اجوف. اس کا ایک دوسرا نام ہے اجوف. پھر یہ اس کی طرح اس کی بھی مثلاً دو صورتیں ہوگی. یہ یا سارا ادھر کے بجائے ادھر یا سارا. اجوف واوی, اجوف واوی. جیسے قابلہ, قابلہ. اجوف یائی, اجوف ہلو جی. جیسے با یا آ, با یا آ. دیکھیے عین الفعل کی جگہ حرف علت ہے کہ نہیں؟ واو ہے یہاں یا ہے, لہذا ہی معتل العین یا اجوف ہے یہ. لیکن یہ اسے کہیں گے اجوف واوی, اسے کہیں گے اجوف یائی. لکھا کنیز پاک میں کہا کیا دیا آپ نے؟ جی کیا یہ والا لاسٹ والا تھا اجوف واوی, اجوف واوی قابلہ, اجوف یائی با یا آ, با یا آ, بے یہ عین, با یا آ, با یا آ. لکھا آگا مثالی یائی بتا دیے, اس کا ایگزامپل کیا دیا ہے؟ یا سارا لکھ لیا جی, آگا سب ہو گیا. آپ یہیں کو لکھتے رہنا, میرے پاس جگہ نہیں ہے اس لیے میں اوپر لکھ رہا ہوں. معتل العین. اب ایک ہے معتل اللام. معتل اللام یعنی وہ کلمہ کہ جس کے لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ ناقص. ناقص. اس کی بھی پھر وہی دو صورتیں بنی, ناقص واوی, ناقص واوی, ناقص یائی. آپ کے ذہن میں کسی کا ابھی تک کوئی سوال نہیں آیا؟
नाक़िस वावी नाक़िस आप इतनी स्पीड में लिखवा रहे हैं कि सवाल कर ही नहीं पाएंगे। दावा रामाया, दावा रामाया। ये पहले क्या नाक़िस है? वावी आगा फर्स्ट वाला समझ में नहीं आ रहा। नाक़िस वावी जैसे दावा, नाक़िस याई जैसे रामाया, रामाया। याई और वावी एलामी नहीं आता आगा। जी हर इसमें वावी और याई एलामी नहीं, लास्ट कलिमा में लामी क्यों कहेंगे? लाम तो कलमे नहीं। का नाम है। अलिफ ही कहिए, अलिफ ही कि हर पे अलिफ ही। तीन है, वाव अलिफ या। आप वाव और या की मिसाल दिए जा रहे हैं, अलिफ क्यों नहीं हाँ, कह रहे? अलिफ की नहीं है। हाँ, अलिफ की हाँ, नहीं। यूं नहीं है कि अलिफ जो हर्फ इल्लत है, कभी वो खुद से अलिफ नहीं होता, वो हमेशा या कभी वाव से बदल के आता है, कभी या से। जैसे रमाया है ना, इसे कायदे के तहत रमा कर देंगे तो इसे नाक़िस अलिफ भी कह सकते हैं, हालांकि या से बदल का है ये अलिफ। या दावा में आप दाआ कर देंगे, इसको दाआ वाव को अलिफ से बदल देंगे तो अलिफ है, इसे कहेंगे नाक़िस अलिफ ही कह सकते हैं, लेकिन ये नाक़िस अलिफ नहीं, हकीकत में वावी है, वाव से बदल का है। तो हर्फ इल्लत तीन है, वाव अलिफ या, लेकिन अलिफ कभी भी खुद से मुस्तकिल नहीं होता, बल्कि वो वाव और या से ही बदल के आता है। जब वाव और या से ही बदल के आता है, वाव से बदल के आया तो उसे वावी कहिए ना, या से बदल के आया तो याई कहिए, अलिफ ही कहने की जरूरत ही नहीं है जी। इसलिए नाक़िस अलिफ की मिसाल नहीं दे रहे बार बार, कभी नाक़िस वावी नाक़िस याई, वरना मैं आपको कह सकता था, क्या कह सकता था? रमा नाक़िस अलिफ की मिसाल, या मसलन काला, काला ना अजवा पे अलिफ की मिसाल, अजवा पे अलिफ यानी हरफ फेल की जगह हरफ इल्लत अलिफ की मिसाल। नहीं कहा मैंने इसे अलिफ की, क्योंकि अलिफ नहीं वावी है, असल में ये कवाला था, ये वाव से बदल के अलिफ आया है, तो असल में तो वाव है, तो नाक़िस वावी, इसे अजवा पे वावी कहा जाए तो बेहतर। अलिफ हमेशा बदल के ही आता है इन दोनों से ही। लिखा आपने, चौथी है, चौथी किस्म है मुअत्तलुल फा वल लाम, मुअत्तलुल फा वल लाम क्या मतलब? यानी फाउल फेल और फाउल फेल भी है और लामुल फेल, फाउल फेल और लामुल फेल की जगह हो, ठीक है। हालांकि रुक जाइए, ऐसा ना लिखे तो बेहतर है, ऐसे लिख लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कैसे? चौथा है लफीफ, लफीफ जी, चौथा है लफीफ। अब लफीफ की दो किस्में हैं, मसलन लफीफे मकरून और लफीफे मफरूक, लफीफे मफरूक। अभी समझ में आएगा, इनके नामों से मत घबराएं आप, अभी फिलहाल जितना लिखवा रहा हूं उतना लिखिए। लफीफे मकरून है, मकरूक है? मकरून, मकरून है कि मफरूक, लफीफे मकरून है कि लफीफे मफरूक। समझ में आई बात? अब लफीफे मकरून ये दो तरह का हो जाएगा। कैसे? मकरून का मतलब क्या है आपको मालूम है? करीब, करीब, मिला हुआ। मकरून यानी मिला हुआ, यानी दो हर्फ इल्लत। पहली बात तो लफीफ के माना क्या है, लिख लीजिए। लफीफ यानी वो कलमा जिसके हुरूफ असली की जगह दो हर्फ असली की जगह हर्फ इल्लत हो, जिसके कम से कम दो हर्फ इल्लत की जगह, दो हर्फ असली की जगह हर्फ इल्लत हो, लफीफ। आप देखिए, अब लफीफ की दो किस्में हैं। मकरून, या तो दोनों हर्फ इल्लत मिले हुए हैं, अब मिले हुए कब होंगे? फा और ऐन की जगह हो, जब फे और ऐन की जगह हो तो मिले हुए हैं। या ला ऐन और लाम की जगह, देखिए ये है। मिसाल दूंगा तो समझ में आएगा आपको। मिसाल, हाँ, देखिए आप, हैया और वैन
دو حرف علت دونوں ایک جگہ ہے، ملے ہوئے ہیں نہیں، واو اور یا، جی تو اس دو ملے ہوئے ہیں تو کہاں ہے؟ فاؤل فعل اور عین الفعل، یا پھر عین الفعل اور لام الفعل ہے یہ دو یا ملے ہوئے ہیں، ایک عین الفعل کی جگہ ہے لام الفعل کی جگہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا لفیف مقرون دو طرح کا ہے، یا تو فا اور عین کی جگہ حرف علت ہوگا یا عین اور لام کی جگہ حرف علت ہوگا، معتل الفا والعین، معتل الفا والعین، جیسے ویل 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 دکھائی دیا معتل الفا اور لام کی عین کی جگہ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، فاؤل فعل اور عین الفعل کی جگہ حرف علت فعل میں نہیں پایا جاتا، اسم میں ہے، یہ ویل اسم ہے، سمجھی بات آپ کو؟ اور معتل العین والفا، عین واللام، معتل العین واللام یعنی عین الفعل اور لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو، جیسے حیا، اصل میں ہے یہ ہے، دیکھیے یا عین الفعل کی جگہ ہے اور ایک یا لام الفعل کی جگہ ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ہلو، تو یہ دونوں لفیف کہلائیں گے، یہ کیا ہیں؟ یہ لفیف ہیں، لفیف ہیں یعنی کیا مطلب؟ دو حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہے، دو حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہے، لفیف ہے، تو فرق دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ کہ فا اور عین الفعل سے ملے ہوئے، فا اور عین الفعل حرف علت ہے، اس میں عین اور لام الفعل حرف علت ہے، لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ مٹا دوں؟ جی ہاں نہیں آگے یہ بتا دیے دوسرا معتل یہ کیا لکھا ہے؟ معتل الفا والعین یعنی فاؤل فعل اور عین الفعل کی جگہ حرف علت ہو، دیکھیے واو اور یا فاؤل فعل اور عین الفعل کی جگہ، اور ایک ہے معتل العین واللام یعنی عین الفعل اور لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو، حیا ہے، یہ تو تجدید ہے نا، دو یا ہے نہیں ہے، ایک ہے اور دو یا، تو ہے تو ہوگا فاؤل فعل، دو یا ایک عین الفعل ہے ایک لام الفعل ہے، لفیف مقرون، لکھ لیا؟ جی مٹا دوں؟ جی ایک ہوتا ہے لفیف مفروق، مفروق آپ کو لفظ سے سمجھ رہا ہوگا، مفروق یعنی فرق، فرق یعنی جدا، فرق یعنی جدا، دیکھیے آپ واقعہ دو حرف علت ہے حرف اصلی کی جگہ، ایک واو کیا بولیے بھائی صاحب کو دیتے ہیں، جی جی واو اور یا، دو اصلی ایک حرف کی جگہ وہ حرف علت اور ایک ہے، لام پر، لیکن دونوں میں فرق ہے، فرق کیا ہے؟ بیچ میں قاف ہے، بیچ میں ایک قاف ہے، فاؤل پر یعنی لام دو پر، ایک کلمے کے اندر دو اصلی حرف کی جگہ دو حرف علت ہوں لیکن فاصلے سے ہوں، اسے کہتے ہیں لفیف مقرون، لفیف ہے، لفیف ہے، لفیف کا معنی کیا ہے؟ دو حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہو، تو یہاں بھی دو حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہے، اور حیا اور ویل میں بھی دو حرف اصلی کی جگہ حرف علت تھے، مگر فرق یہ ہے کہ وہاں ملے ہوئے تھے، یہاں دونوں حرف علت ایک دوسرے سے فاصلے سے ہیں، سمجھ میں آیا؟ جی مٹا دوں؟ جی آگے اسے لکھنا ہے، بس یہ ایگزامپل لکھ دیں، جی جی لکھنا ہے، لفیف مفروق جیسے واقعہ واقعہ وفایا وفایا وفا وقا، دیکھیے واو اور یا میں یہاں قاف فاصلہ ہے، یہاں فا فاصلہ ہے، والا والے یا والے یا، دیکھیے واو اور یا کے بیچ میں لام فاصلہ ہے، دو حرف اصلی کی جگہ واو اور یا ہیں، فاؤل فعل لام الفعل کی جگہ بیچ میں فاصلہ ہے، اسے کہتے ہیں لفیف مفروق، لفیف ہے یہ کیونکہ دو اصلی حرف کی جگہ حرف علت ہیں، اور مفروق ہے یہ کیونکہ دونوں میں فاصلہ ہے، وہ بھی لفیف تھے حیا اور ویل، لفیف تھے کیونکہ دو حرف اصلی کی جگہ حرف علت تھے، لیکن وہ مقرون تھے، دونوں حرف علت ملے ہوئے تھے، سمجھ میں آئی کنیز فاطمہ بات؟ ہندی کا کچھ ہے، کنیز فاطمہ ہندی کا کچھ ہے، آگے ابھی لکھ رہے بعد میں سمجھ لیں گے، بہت صحیح، ویڈیو آپ لوگ سنتے نہیں ہو بالکل بھی، اب مت کہنا کہ ہاں سنتے ہیں، کیونکہ اس کو دیکھ جاتا ہے کتنے ویوز ہیں، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے، کبھی سننے کی کوشش کریں تو موبائل سے میں بہت کام آئے، اور ویڈیو کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ابھی میں جتنی دیر بولوں گا اتنی دیر آپ کو سننا پڑے گا، اور جو بات بولوں گا، لیکن اس میں کیا ہے تھوڑی بڑھا دیجیے اگر ویسی باتیں ہو رہی جو آپ کو نہیں سمجھ میں آیا، مٹا دوں؟ جی جی
कितनी किस्में हो गई वैसे? 4 4 नहीं हुई, 6 हो गई। 3 वो और 3 ये, लफीफ मकरून 2, लफीफ मफरूक 1, 3 और 3 6, और एक जो है वो 7वीं है, मुतल्लुल फा वल ऐन वल लाम। मुतल्लुल फा वल ऐन वल लाम यानी तीनों की जगह, तीनों हरफ असली की जगह हरफ इल्लत हो। जैसे वाउन, वाउन असली में क्या था? वाउन। या याउन असली में क्या था? यायुन। एक खास बात देखिए आपने, ये इसम है, वाउन वाव का नाम है, वाव और या, यानी इसम है ये। फेल ऐसा नहीं पाया जाता कि जिसमें तीनों हरफ असली हरफ इल्लत हो, या लफीफ मकरून में भी वो आला कि जिसके फा और ऐनुल फेल की जगह हरफ इल्लत हो। वैल फा और ऐनुल फेल की जगह हरफ इल्लत हो, ये फेल में नहीं पाया जाता, इसमें मिल जाएगा आपको। फेल में फकत ऐन और लामुल फेल की जगह मिल सकता है आपको, यानी लफीफ मकरून 1, मुतल्लुल ऐन वल लाम। समझ में आई बात? मिटा दूं, ये जाहिरन 5 हुई लेकिन ये हो गई 7। कैसे? क्योंकि ये जो लफीफ है मकरून मफरूक, लफीफ मकरून लफीफ मफरूक 7 बनी इसमें। लिहाजा मोतल की कितनी किस्में हुई? मोतल की कितनी किस्में हुई जी? ऐसे 5 हुए, ऐसे 7 ही लफीफ का 2 मिला 7 जी। लफीफ की 7 किस्म, उसकी लफीफ की करो मोतल की। समझ में आया? लेकिन वो बात अधूरी रह गई। कौन सी वाली? शुरुआत की थी हुरूफ असली की कैफियत के एतबार से कलमे की किस्में, कलमा या सही या मोतल। सही जिसके हरफ असली, वो कलमा जिसके हरफ असली की जगह हरफ इल्लत ना हो, ज़राबा। मोतल वो कलमा जिसके हरफ असली की जगह हरफ इल्लत हो, उसकी 7 किस्में बन गई। अब एक दूसरी तकसीम हुरूफ असली की कैफियत के एतबार से मोतल सही हो गई। एक है महमूज और गैर महमूज, एक है मुज़ाफ और गैर मुज़ाफ। वो कल इंशाअल्लाह। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल